حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے عید قربان۔ آقا مدنی تاجدار مکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ دوسرے دنوں میں اتنا نہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ماہ ذی الحجہ میں پہلے عشرہ کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ہر رات کا جاگنا شب قدر کی رات کے جاگنے کے برابر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھو تاکہ تمہارے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ عام مسلمانوں کے لیے اس مہینہ میں جو سب سے زیادہ مسرت اور خوشی کا سامان ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، یعنی قربانی کی عید۔ پورے سال میں مسلمانوں کے 2 تہوار ہوتے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر تو روزہ، تراویح، شب قدر اور اعتکاف جیسی اہم ترین عبادتوں کے سلسلہ میں اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، لیکن عید قربان دراصل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ یہ ان دونوں کی بے مثال قربانیوں کی تاریخی یادگار ہے، جسے اللہ تعالی نے اہم ترین عبادت قرار دے کر کے اس کا احترام تمام مسلمانوں پر لازم کر دیا ہے۔ ہر صاحب حیثیت پر ہر سال اپنی طرف سے قربانی واجب ہے۔ بعض لوگوں کی زبانی یہ سننے میں آیا کہ 7 سال تک اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں، پھر 7 سال مکمل ہونے پر گھر کے دوسرے فرد کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر کا ہر وہ فرد جو صاحب حیثیت ہے ان کی طرف سے ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم یادگار ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے فرمایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ چنانچہ حفیظ جالندھری نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ باری تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مقصود ہوا اور یہ خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے محبوب لقت جگر اسماعیل کو میری رضا کے لیے قربان کر دو۔ اس واقعی امتحان نے عقل و دانش کے تمام دریچوں کو بند کر دیا۔ انسانیت کے ہوش و حواس اس وقت حواس باختہ ہو گئے جب خلیل کا امتحان کا منظر سامنے آیا۔ خواب دیکھا، اے بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ سعادت مند بیٹا نے کہا، اے ابا جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے۔ حفیظ جالندھری نے خوب کہا ہے،
زمین سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، زمین سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ باپ بیٹے اس موقع پر جہاں یہ حیرت انگیز اور روح فرسا کارنامہ انجام دیا تھا، باپ نے حضرت اسماعیل کو رسی سے مضبوط باندھ کر زمین پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور ہاتھوں میں تیز چھری سنبھال لی۔ اس کے بعد گھٹنے سینے پر رکھ کر کے چھری حلقوم اسماعیل پر چلا دی۔ یہ منظر کائنات عالم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ زمین کا ذرہ ذرہ اس منظر سے لرزہ بر اندام تھا، فرشتے انگشت بدنداں تھے، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ آواز آئی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، لو اب یہ دمبا حاضر ہے، اس کو ذبح کر دو۔ حضرات، یہ ہے وہ تاریخی یادگار جو امت مسلمہ کی رگ و پے میں بسی ہوئی ہے اور جس کو یہ امت ہر سال سنت ابراہیمی کے نام سے مناتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مسلسل قربانیوں کا آئینہ ہے، جس میں اشار و اخلاص کے وہ نمونے نظر آتے ہیں جو ایک سچے مخلص دوست کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین امت محمدیہ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔